سویڈن کے اندر ایک شخص نے قرآن مجید کی حرمت کو پامال کیا۔ مومنوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے، مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم پیغام ہے۔ آج جو ہے نا سویڈن کے اندر حال میں ہی ایک شخص نے قرآن کی حرمت کو پامال کیا، قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ مسلمانوں کو اس بات پہ بہت غصہ آیا، ایمانی غیرت بھی جاگی۔ ہم نے ریلیاں بھی نکالی آج جمعہ والے دن اور احتجاج بھی کیا۔ مسلمانوں نے اس عمل کے اوپر مذمتی بیان بھی ریکارڈ کروائے، اور ہم نے ریلیوں کے اندر شرکت بھی کی، اور ہم نے غصے کا اظہار کیا اور اقوام متحدہ اور عالم کفر کو بتایا کہ ہمارا ایمان ابھی زندہ ہے، ہم مسلمان زندہ ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اور ہم بھی اس کی ہر نیٹ ورک پہ، ہر سٹیج پہ مکمل طور پہ مذمت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے شعار، مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، اسی طرح باقی جتنی بھی مسلمانوں کے اسلامی شعار ہیں، ان کی حرمت کو پامال کرنا ایک سنگین جرم ہے اللہ رب العزت کے ہاں، اور اسی طرح قانون کے تحت بھی۔ اور ہماری دعا ہے کہ جس نے بھی یہ قرآن مجید کی اعلانیہ طور پہ بے حرمتی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے کیفر انجام تک پہنچائے۔ لیکن جو اہم پیغام دینا ہے نا، وہ یہ ہے کہ کل قیامت والے دن مسلمانوں کے بارے میں دو طرح کا احتجاج ہوگا، اور ہوگا بھی اللہ کے سامنے، اور پھر وہاں اس احتجاج سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی، اور ان دونوں احتجاج کا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن کل قیامت والے دن یا تو انسان کے لیے اس کے حق میں حجت ہوگا یا اس کے خلاف حجت ہوگا۔ اور یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ ایک باقاعدہ ایک انسانی ایک خوبصورت شکل دیں گے، یہ آئے گا اللہ رب العزت کے سامنے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے گا۔ ہم نے اس احتجاج سے بچنا ہے کہ کہیں یہ والا احتجاج اللہ کے سامنے ہمارے خلاف نہ آ جائے، اور وہ کیسے بچنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینی ہے، ہم نے اس کو سیکھنے کے لیے وقت نکالنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج دنیا میں ایک کافر شخص نے ہمارے قرآن مجید کی حرمت کو پامال کیا تو ہم نے احتجاج ریکارڈ کروا لیا، ریلی نکال لی کہ کل اللہ کے دربار میں ہم یہ کہنے والے بنے کہ جی ہم ریلی میں شریک ہوئے تھے، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے یہ کوشش کی تھی۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہی قرآن ہمارے لیے اللہ کے سامنے ہمارے خلاف احتجاج کر دے اور کہے کہ اس نے تو مجھے پڑھا ہی نہیں تھا، اور مجھے جو ہے نا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، میرے پہ عمل ہی نہیں کیا تھا، تو پھر وہاں کیا جواب دینا ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اور جتنا یہ سنگین جرم ہے اس شخص نے کیا، سویڈن کے اندر قرآن کی حرمت کو پامال کیا، اس کے برعکس یہ بھی بہت سنگین جرم ہے کہ ہم اس کی تعلیم پہ عمل ہی نہیں کرتے، اسے سیکھتے ہی نہیں، اس کے لیے ٹائم ہی نہیں نکالتے، اور قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل نہ کرنا اور اس کو جو ہے نا نہ سیکھنا، نہ اس کے لیے جو ہے نا وقت نکالنا، انسان کے اندر ایک ایسا یہ عمل پایا جاتا ہے کہ جس کو ہم جو ہے نا ایک چھوٹا کفر کہہ سکتے ہیں، انکار، کہ ہمیں ہمارے اندر اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا کہ قرآن بس ایک کتابی شکل میں رہ جائے گا لیکن لوگوں میں قرآن نہیں ہوگا۔ تو اس صورتحال میں کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کل قیامت کو قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔
اور جب اس نے اللہ کے سامنے جس کے خلاف احتجاج کر دیا تو سمجھ لیں کہ وہ شخص پھنس گیا، اور جس کے حق میں اس نے احتجاج کر دیا کہ اے اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اس نے مجھ پہ عمل کیا، راتوں کو یہ جاگتا رہا میری وجہ سے، تو یہ احتجاج اللہ کے سامنے اس کے حق میں ہوگا کہ یا اللہ اس شخص کو جنت میں داخل کیا جائے۔ اور دوسرا احتجاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ ایک جو ہم ظاہری ادب کرتے ہیں نا کہ قرآن کو پیچھا نہیں کرتے، جہاں لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں تو ہم وہاں سے الٹے قدم چلتے ہیں، یہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے کہ پس پش ڈال دیا تھا، مراد یہ ہے کہ قرآن کو سیکھا ہی نہیں، قرآن کو پڑھا ہی نہیں، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم ہی نہیں دی، نہ اس کے مطابق زندگی گزاری، اور اگر کچھ تھوڑا بہت حاصل کر بھی لیا، اس کا علم پتہ چل بھی گیا، کہیں جمعہ پڑھ لیا یا کہیں سن لیا، تو اس پہ عمل ہی نہیں کیا۔ تو یہ جو دو احتجاج قیامت کو ہونے ہیں، قرآن نہ پڑھنے والوں پہ اور قرآن کے مطابق زندگی نہ گزارنے والوں کے خلاف، تو اس سے بچنا ناممکن ہے۔ پھر وہاں اللہ کے ہاں ہم کیا جواب دیں گے کہ آج دنیا میں جس قرآن کی حرمت کو پامال کیے جانے کے بعد ہم اس کے حق میں کھڑے ہوئے، ہم نے احتجاج کیا، ریلیاں نکالیں، بڑے بڑے مذمتی بیان ریکارڈ کروائے، تو یہ نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کل قیامت والے دن یہ دو احتجاج ہمارے خلاف آ جائیں اور ہم اللہ کے سامنے پھر کیا جواب دیں گے۔ اس لیے قرآن کو سیکھیں، اس کو پڑھنا سیکھیں، اس کے معنی کے اندر غور و فکر کریں، اور پھر اس کے ڈیمانڈ کے مطابق زندگی اس طرح گزاریں، عمل اس طرح کریں، تو انشاءاللہ کل قیامت والے دن یہ قرآن اور صاحب قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں گواہی دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے دربار میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔